اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن موجودہ مسلم امہ نے اس مقصد کو فراموش کر کے قرآن مجید سے دنیائی مقاصد حاصل کرنے میں لگ گئے۔ کبھی سورہ یاسین کا ورد کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سورہ یاسین میں کیا احکامات نازل ہوئے ہیں۔ کبھی سورہ ملک تو کبھی قرآن مجید کی دوسری صورتوں سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہوئے اس قوم کو دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ اس سے جادو کا توڑ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب یہودی لبید ابن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو اللہ رب العزت نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سے نجات ملی۔ جادو کی حقیقت کیا ہے، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا؟ یہ ہم جادو کی حقیقت پارٹ 1 اور پارٹ 4 میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے واضح کر چکے ہیں۔ آج اس آخری حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی معوذتین کو جادو کے توڑ کے لیے نازل کیے گئے تھے۔ اصلاحی ایمان و عمل کے معزز دوستو، جیسا کہ ہم پہلے یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی بات ایک افسانے سے زیادہ کچھ نہیں، یہ ضعیف روایات کا ایک مجموعہ ہے اور قرآن مجید کے آیات کے خلاف عقیدہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی بات ہی غلط ہے تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کا جادو کے توڑ کے لیے نازل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال مزید تضاد بیانیہ ان کی ملاحظہ کیجیے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس مکہ کے ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، جبکہ روایات کے مطابق جادو کا واقعہ مدینہ میں 7 ہجری میں پیش آیا، یعنی جادو کا واقعہ ہجرت کے 7 سال کے بعد کا واقعہ ہے، اور معوذتین مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس طرح معوذتین کے نزول اور جادو کے واقعے میں کئی سال کا وقفہ ہے۔ پھر اگر جادو کا اثر ان 2 صورتوں کے ذریعے ختم ہوا تو پھر تو جادو کا اثر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ صورتیں تو کئی سال پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ اور نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایات کے مطابق جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہوا، جبکہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ اپنے باطل قیاس سے کام لے کر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے واقعے کے بعد ہی یہ معمول بنایا ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال ان صورتوں پر عمل نہیں کیا؟ نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے اثر زائل کرنے کے لیے نازل ہوئی، حالانکہ ان دونوں صورتوں میں ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہر شر اور برائی سے پناہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے صرف اسی کی پناہ حاصل کرو۔ بعض لوگ سورہ فلق کی آیت 4 سے بھی جادو کے اثر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترجمہ یوں کرتے ہیں: وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پونک مارنے والیوں کی برائی سے۔ نہ کسی گروہ میں شر ہے اور نہ ہی کسی پونک میں شر ہے، بلکہ شر ان کام کرنے والوں میں ہے جو لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی سورہ فلق کی آیت نمبر 3 ملاحظہ کیجئے، فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ اب غور کیجئے، نہ رات کسی کو نقصان دے سکتی ہے اور نہ اندھیرا، بلکہ رات کی تاریکی میں اشراط الارض نکل آتے ہیں اور اس تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا ایک مطلب تفسیر بیضائی میں یہ بھی ذکر ہوا ہے۔ لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ گروہوں میں پونک مارنے والوں سے مراد مردوں کے مستحکم ارادوں کو پاش پاش کرنے والیاں ہے۔ عبدالحق حقانی اپنی تفسیر حقانی میں لکھتے ہیں، پس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ عورتوں کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے جو مردوں کی ہمتوں اور مستحکم ارادوں کو مکر کی پونک مار مار کر کمزور کر دیتی ہے۔ اسی طرح عبید اللہ سندھی المقام المحمود میں لکھتے ہیں، اور ہمیں ان جماعتوں کے شر سے بچا
جو زہریلی پونک مار مار کر عقیدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہمارے مفسرین اس زمن میں کئی روایتیں لکھ دیتے ہیں جن کی صحت کے بارے میں ہمیں اس وقت بحث کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ان سے جو نتیجہ وہ نکالتے ہیں وہ قرآن مجید سے ربط نہیں رکھتا۔ جیسے ایک عورت جادوگرنی فرض کر لی جاتی ہے بقول ان روایات کے، وہ اپنے ساحروں سے جادو کراتی ہے اور قرآن میں ان کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے وغیرہ۔ ان کے نزدیک اسم کی تعویل اگرچہ ہو سکتی ہے تاکہ اس کا آیت سے تعلق پیدا کر دیا جائے، مگر ہمارا ترجمہ بہت واضح ہے۔ اس آیت سے جادوگرنیاں مراد لینا قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا، اور یہ بات قرآن اور نبوت کی شان کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے ہم عورتوں کی جگہ جماعتوں کو لیتے ہیں، اور جماعت کو عربی میں مؤنث کے صیغے میں لیا جاتا ہے، یعنی ان جماعتوں کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے جو اپنے غلط پروپیگنڈے سے انسان کی فطرتی ترقی کو روکتی ہے۔ صوبہ سرحد کے مشہور عالم شیخ القرآن محمد طاہر صاحب پنچپیری کہتے ہیں النفاثات فی العقد سے مجالس میں پونک مارنے والے مراد ہے۔ معزز سامعین کرام، ومن شر النفاثات فی العقد سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی مجالس میں دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 8 اور سورہ توبہ آیت نمبر 32 میں مالک کائنات کا فرمان ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پونکوں سے بجھا دے۔ اس لیے سورہ فرق میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ جو لوگ اسلام کے نور کو اپنے منہ کی پونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، آپ ان کے مفسد عزائم سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ لیکن افسوس کہ مفاد پرستوں نے کیا سے کیا افسانے بنا کر عوام الناس کو دھوکے میں رکھا۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ جادو فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے مافوق الاسباب کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، نہ ہی یہ جادو دو ملائکہ کے ذریعے اتارا گیا ہے۔ ملائکہ ہمیشہ حق لے کر زمین پر آتے ہیں اور جادو باطل ہے۔ نہ ہی موسیٰ علیہ السلام جادو سے خوفزدہ ہوئے تھے، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، اور نہ ہی معوذتین جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ مافوق الاسباب یعنی بغیر اسباب کے نفع و نقصان پہنچانا اللہ کی صفات میں سے ہے، اور مخلوق کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ بنا اسباب کے کسی کو جنتر منتر سے یا شیطانی کلمات سے نفع و نقصان پہنچا سکے۔ یہی ہمیں حق لگا اور یہی حق آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنی اصلاح بھی کرے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی اصلاح کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔